بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کی آیت 285 اور 286 ان آخری دو آیات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان دو آیات کو رات کو پڑھے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالی ساری رات عبادت میں ہی شمار کریں گے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو ان آیات کو پڑھے گا وہ اس رات غافلین میں سے شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات، ان آیات کا مفہوم۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے متعدد باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد کو ذکر فرمایا۔ دوسری بات، اہل ایمان کے طرز عمل کو ذکر فرمایا۔ تیسری بات، احکام کے سلسلے میں ایک ضابطہ اور اصول کو ذکر کیا ہے۔ اور آخری بات، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے 8 دعائیں سکھائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس وحی پر جو ان کی طرف ان کے رب نے نازل کی، اور اہل ایمان بھی، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی پر، اور اہل ایمان بھی۔ وضاحت اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب کے سب اللہ پر ایمان لائے، وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ عقیدہ رسالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ایک طرز عمل یہ بھی ذکر فرمایا کہ اہل ایمان تمام کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اور رسول اللہ نے مبعوث فرمائے، اہل ایمان سبھی پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، کسی رسول کی رسالت کا انکار نہیں کرتے کہ وہ اہل ایمان یہ کہیں کہ یہ رسول تو یہودیوں کے لیے، یہ رسول تو عیسائیوں کے لیے، یہ نبی تو اس قوم کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، تمام کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش مبعوث فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہے کہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اور پھر اہل ایمان کا طرز عمل ایک یہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ مطلب جو بھی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوگا اس کو سنتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، کسی بھی حکم کا اہل ایمان انکار نہیں کرتے۔ یہ اہل ایمان کا بہت بڑا وصف ہے، اور یہی وصف اس کو ساری کی ساری امتوں سے ممتاز کرتا ہے کہ اہل ایمان خوش دلی سے یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے ہم سنتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اسی وصف کی بنا پر اللہ نے اس امت کو تمام امتوں پر
شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد اہل ایمان کی جو ہے وہ دعاؤں کے حوالے سے بھی تذکرہ موجود ہے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ اے اللہ ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بنیادی عقائد کو ذکر کیا کہ یہ سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے طرز عمل کو ذکر کیا کہ یہ احکام کو سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یہی ظاہر نیکی ہے، یہی اسلام ہے۔ لیکن اہل ایمان کی عاجزی کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیا، اب اے اللہ آپ کی بخشش چاہیے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہیے، و الیک المصیر اس لیے کہ آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے احکام کے سلسلے میں، کہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا مکلف نہیں بناتے۔ جو احکام ہم عطا کرتے ہیں وہ انسان کی طاقت میں ہے، انسان کے بس میں ہے۔ اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق مذہب ہے، اللہ کا واضح اعلان ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، ہمارے لیے اسلام اور دین کو نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا مکلف بناتے ہی نہیں ہیں۔ جب ایسی بات ہے تو پھر اگلی بات اللہ فرماتے ہیں، دیکھو سنو، کہ لہا ما کسبت، انسان کو فائدہ ہوگا جو اس نے اچھا کام کیا، اور وعلیہا مکتسبت، اور اسی انسان کو نقصان ہوگا جو اس نے برا کام کیا۔ نیکی پر جزا ملے گی اور گناہ پر سزا ملے گی۔ اب اہل ایمان کو مزید دعائیں سکھائی ہیں، 8 دعائیں سکھائیں۔ ان میں سے پہلی دعا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان مجھ سے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑنا، ہمیں سزا نہ دینا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ دوسری دعا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، کہ اے ہمارے رب ہم پر اس طرح احکام کا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر احکام کا بوجھ ڈالا۔ تیسری دعا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اے اللہ ہمیں ان احکام کو ہمارے اوپر جو ہے عائد نہ کرنا جس کے کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ عاجزی کا اظہار ہے۔ اور اگلی دعا، واعف عنا، ہمیں معاف فرمانا، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، وارحمنا، اور اے اللہ ہم پہ رحم فرمانا، انت مولانا، بے شک آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ 2 آیات سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بنیادی عقائد کو ذکر کیا اور اہل ایمان کے طرز عمل کو ذکر کیا، اور احکام کے سلسلے میں اپنے ایک ضابطے اور اصول کو ذکر کیا، اور اہل ایمان کو 8 دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو دل جمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔